اس کو کبھی رنج اور ملال ہی نہیں ہوتا، وہ کبھی شکوہ ہی نہیں کرے گا جی میرے ساتھ اس نے یہ کر دیا۔ اب 24 گھنٹے بیویوں کا، بہنوں کا، ماؤں کا، بیٹیوں کا کیا پرابلم ہے؟ 24 گھنٹے پرابلم یہ ہے کہ میں تو بڑا اچھا کرتی ہوں، میری ساس اچھا نہیں کرتی میرے ساتھ۔ ساس کہتی ہے میں تو بڑی محبت و چاہتوں سے بیاہ کے لائی تھی، لیکن میری بہو جو ہے وہ ویسی نہیں نکلی جو چاہت تھی میری، میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی۔ بی بی وہ جو ساس ہے، مدر ان لا، وہ یہ نہیں دیکھتی کہ جس چاہت سے آپ لائی تھی، لے تو آئی یا لا تو بیٹھی چاہت سے، اب چاہت کے ساتھ رکھا بھی ہے۔ لانا ایک عمل تھا، رکھنا دوسرا عمل ہے۔ جیسے کہا صحبت میں بیٹھنا اور لینا ایک عمل ہے، جو مل گیا اسے محفوظ کرنا جا کر دوسرا عمل ہے۔ تو آپ مدر ان لاز کو کہہ رہا ہوں، بیویوں کو جو ساسیں ہیں، بھی لے تو آئی ہر ماں، کوئی ماں ایسی ہے جو چاہت کے بغیر بہو کو لے کے آتی؟ اگر رشتہ ماں باپ نے کیا ہو اپنے شوق سے، اپنے شوق سے ہی لے آتی ہیں نا، بولیے اپنے شوق سے ہی لے آتی ہیں نا، مرضی سے لے آتی تو ہر کوئی چاہت سے لاتا ہے۔ تو ایک بیوی نے کوئی بڑا مار کا سر نہیں کیا، ہر کوئی شوق سے محبت سے لاتا ہے۔ دیکھنا تو یہ لایا تو ہر کوئی محبت سے، رکھا کس کس نے محبت کے ساتھ۔ آپ سمجھ گئے نا بات کو؟ تو بہو ہے، بہو کے لیے بھی نصیحت ہے کہ وہ ساس ہے۔ اب ہمارے ہاں یہ جو ساس اور بہو کی خرابی، یہ سوال بھی آیا تھا، میں نے اس مثال کو اس لیے اٹھا لیا۔ ماں جو ہے ساس، اس کی نصیحت یہ سنیے، اخلاص کس طرح بنتا ہے۔ وہ اس سے پوچھیں آپ کو اچھی کیوں نہیں لگتی، اچھی کیوں نہیں، کہتی دیر تک سوتی رہتی۔ دیر تک آپ کی بیٹیاں بھی سوتی ہوں گی، میں اب سمجھا رہا ہوں۔ یہ کیوں نہیں ہے بہو اچھی، کھانا اچھا نہیں پکاتی؟ اپنی بیٹی کی ہانڈی پکائی ہوئی بھی کبھی دیکھی؟ وہ بھی کسی کے گھر ہوگی، میری بات سمجھے؟ آپ کی خدمت نہیں کرتی۔ اچھا بیوی جا کے اپنی بیٹی کے سسرال والوں سے پوچھیں، شاید وہاں بھی یہی شکوہ ملے، اس کی ساس کہے میری خدمت نہیں کرتی۔ جب وہاں ساس کہے گی یہ بہو میری خدمت نہیں کرتی، تو وہاں تو آپ کی بیٹی سچی ہے بہو ہو کر، وہاں بہو ہو کر بھی آپ کی بیٹی سچی ہے، اور یہاں جب آپ کی خدمت نہیں کرتی تو یہاں بہو نہیں سچی، ماں سچی ہے، ساس سچی ہے۔ اس لیے وہ آپ کی بیٹی ہے، یہ کسی اور کی بیٹی ہے۔ یہ نظر کا فرق ہے۔ اپنی بیٹی کو اپنی بیٹی بنا کے دیکھتے ہیں ساس سسر، بہو کو کسی اور کی بیٹی بنا کے دیکھتے ہیں۔ تو علاج بھی بتا دوں، علاج آسان ہے۔ اگر ساس بننا حرام سمجھ لیں اور بہو بننا حرام سمجھ لے، ساس جانے کہ میں اس کی ماں ہوں، یہ میری بیٹی ہے، اور بہو نہ بنے، وہ کہے میں ان کی بیٹی ہوں، یہ میری ماں ہے، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ گالی گلوچ کبھی پاکستانی مائیں ہیں نا، پاکستانی بیٹیاں ہیں، یہاں نارویجن کی نہیں، تو گالیاں تو مائیں بھی دے دیتی ہیں بیٹیوں کو، سخت تلخ وہ بھی ڈانٹ ڈپٹ پھیلا دیتی ہیں، برا بھلا وہ بھی کہہ دیتی ہیں، اچھے برے سخت تلخ لفظ بھی بول دیتی ہیں، سارا کچھ کرتی ہیں نا کہ ماں۔ اب ذرا ماں کے روپ کو سامنے لائے، کیا کیا ماں کا برداشت کرتی ہیں آپ؟ بہت کچھ برداشت کرتی ہیں نا، بتائیں بیٹے کیا کیا برداشت کرتی، کیا کیا برداشت کرتے ہیں آپ اپنی امی کا؟ کرتی ہیں نا۔ تو جس اگلے گھر جائیں اس کو بھی اگر اپنے ماں کے روپ میں دیکھیں، وہ سب کچھ جو اپنی ماں کا برداشت کرتی تھی، اگر وہ سب کچھ اس ماں کا برداشت کرے، کبھی شکوہ نہیں ہوگا۔ میرے ڈنڈے سے سر تو پھوڑنا نہیں اس نے، وہی کچھ ہی کہنا ہے جو جملے ماں بھی بولتی تھی۔ ذرا یاد کریں پیچھے جو کچھ ماں کہتی چلی آئی ہے اور سنتے چلے آئے ہیں، وہی جملے یہ بھی بول رہی ہے۔ بس جو ماں کا برداشت کیا اسی جذبے سے اس کا بھی برداشت کر لے ماں سمجھ کر، تو آپ ہمیشہ خیر میں رہیں گی، پریشانی نہیں ہوگی۔ اور ساس کے لیے نصیحت یہ ہے، جو نقص اس معصوم بچی میں یا بیٹی میں یا بہو میں دکھائی دے رہے ہیں، تھوڑے شیشہ گلال میں غور سے دیکھیں تو یہ نقص آپ کی بیٹی میں بھی تھے۔ تو اگر آپ کی بیٹی کے لیے گوارا ہیں آپ کو، اور اس ساس سے توقع نہیں کرتی کہ میری بیٹی کو یہ کرے، تو پھر یہ بیٹی بھی آپ کی بیٹی ہے، اسے اگر اپنی بیٹی سمجھ لیں تو پھر اس میں نقص نظر نہیں آئیں گے۔
پھر درگزر کرے گی، سکھا دے گی۔ تو علاج یہ ہے بیٹے کہ بہو بیٹی بن جائے، ساس ماں بن جائے، اور ساس بہو کے رشتے کو حرام سمجھ کے قطع کر دیں، جڑ سے نکال کے پھینک دیں۔ یہ ساس بہو نے فساد ڈال دیا ہے سارا۔ تو مقصد یہ ہے کہ ساس ساس نہ رہے، بہو بہو نہ رہے، ساس ماں بن جائے، بہو بیٹی بن جائے، مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔